جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر. اور ایک جی اور ایک اور ایک بات تھی شیخ، ہاں کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جی شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جی معجزہ اور کرامت میں بہت فرق ہے. میں ایک دو واضح کرتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے، معجزہ کا جو ظہور ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور کرامت یہ غیر نبی کے ساتھ خاص ہے. دوسرا جو فرق ہے معجزہ اور کرامت میں وہ یہ کہ معجزہ کسی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اس کا ظہور ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے نبیوں کے ہاتھ پہ. لیکن کرامت میں کیا ہوتا ہے؟ خاص چیز ہوتی ہے. جتنی بھی کرامتیں آپ پڑھیں گے جو سچی کرامتیں ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک حیرت انگیز راستہ پیدا کر دیتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے نا، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو کیسے باہر آئے؟ ایک کرامت ہے ان کی کہ چٹان وہاں سے کھسک گئی. اب کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے دھکا نہیں دیا، خود بخود چٹان کا کھسک جانا ایک طرح کی کرامت ہے. تو وہ تینوں ایک مشکل میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ نکل کے باہر آئے، یہ ایک کرامت ہے ان کی. ایسے ہی صحیح بخاری میں آپ دوسرا واقعہ دیکھیں گے کہ جریج والا جو واقعہ ہے کہ زنا کی تہمت لگتی ہے اور بعد میں وہ بری ثابت ہوتے ہیں، تو ایک بچہ بولتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، زنا کرنے والا کون. وہ بھی ایک مشکل میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے باہر نکلے. ایسے ہی آپ ایک روایت دیکھیں گے، وہ بھی صحیح بخاری یا اور دوسری کتب میں صحیح روایت ہے. بعض صحابہ کو جب قید کیا گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو مطلب ایک کہیں سے ان کے ہاتھ میں ایسے کھانے کی کوئی چیز آ جاتی تھی، یہ کرامت ہے. وہ بھی کسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، کھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. تو جتنی بھی سچی کرامتیں دیکھیں گے اس میں ایک کامن چیز آپ کو ملے گی کہ بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے باہر اس کو نکال رہا ہے. جبکہ معجزے میں ایسا نہیں ہوتا. معجزے میں سامنے والے کو منوانا مقصود ہوتا ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں. لیکن یہ جو انسان ہے نا، انسان اپنے آپ میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو معجزہ تھما دے. کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنسا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے، ایسے اس کے سامنے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو نیچرل نہیں ہوتے. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ انہونی کو ہونی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے باہر نکال دیتا ہے. اور جھوٹی جو کرامتیں ہیں نا، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، میں یہ ہوں، میں پانی پہ چل سکتا ہوں، ہوا میں اڑ سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. تو یہ سب جھوٹی کرامتوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس میں وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو منوانے کے لیے اس طرح کی جو ہے واقعات سناتے رہتے ہیں. جبکہ سچی کرامتیں جو آپ کو صحیح بخاری میں ملیں گی، صحیح مسلم میں ملیں گی، صحیح حدیث میں ملیں گی، اس میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی کہ بندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس سے آپ فرق کر سکتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے. ورنہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ وہاں بھی ایک حیرت انگیز چیز مل رہی ہے، یہاں بھی مل رہی ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیز دکھاتا ہے اور باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں. قرآن ایک چیلنج ہے نا، جیسی کوئی چیز لے کر آؤ. لیکن ایک جو ولی ہوتا ہے وہ چیلنج بازی نہیں کرتا ہے کوئی کرامت کو لے کر کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں پانی پہ چل سکتا ہوں، تو بھی چل کے بتا. یہ چیلنج بازی نہیں ہوتی ہے اولیاء میں. جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال دیتا ہے.